بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ استسقاء۔ طلب باران کے لیے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ من لا یحضر الفقی بعد الصلاۃ الاستسقاء کے تحت مرقوم ہے۔ اس کا ترجمہ محمد تقی مجلسی نے شرح اللوامع میں لکھا ہے۔ ارشاد ہوا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو نعمتوں کو حد کمال تک پہنچانے والا، ہر غم کا دور کرنے والا اور جانداروں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمانوں کو اپنی کرسی کا ستون قرار دیا اور زمین کو اپنے بندوں کے لیے گہوارہ اور پہاڑوں کو اس کی میخیں قرار دیا اور اپنے ملائکہ کو اس کے اطراف اور عالمین عرش کو اپنی سواریوں پر قرار دیا اور اپنی سربلندی سے عرش کے ستونوں کو قائم کیا اور آفتاب کی شعاؤں کی ضوء سے جلوہ تابی کی اور شب تار کی ظلمت کو اس کی شعاؤں سے دور کیا، زمین سے چشمے جاری کیے، چاند کو نور بخشا اور ستاروں کو روشن کیا۔ اس کے بعد عرش الوہیت پر متجلی ہو کر متصرف ہو گیا اور کائنات کو خلق کر کے استوار کیا اور قائم ہو کر ہر شے پر چھا گیا۔ پس ہر متکبر اس کے سامنے سرنگوں ہے اور ہر محتاج کی فقیری اس کی جانب راغب ہے۔ خداوندہ، میں تیرے بلند مرتبہ ناقابل تسخیر محل، تیرے فضل کامل اور وسیع سبیل کی بنا پر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ انہوں نے تیری اطاعت کی اور تیرے بندوں کو تیری عبادت کی دعوت دی، تیرے عہد کو پورا کیا، تیرے احکام کو جاری کیا اور تیری نشانیوں کی پیروی کی۔ وہ محمد جو تیرے بندے، تیرے نبی، تیرے بندوں سے متعلق تیرے عہد و پیمان کے امانت دار، تیرے احکام پر عمل پیرا ہونے والے، تیری اطاعت گزاروں کی تائید کرنے والے اور عاصیوں کے عذر کو قطع کرنے والے تھے۔ خداوندہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں میں جن کے لیے تو نے اپنی رحمت کا ایک حصہ قرار دیا ہے سب سے زیادہ اپنی رحمت عطا فرما، اور ان لوگوں میں جن کے چہرے تیری عطاؤں کے نزول سے چمک رہے ہیں اور یوم قیامت تمام انبیاء سے زیادہ تجھ سے قریب، تیری خوشنودی کا سب سے زیادہ حصہ پانے والا اور تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ امت کے فیض رکھنے والا قرار دے، جیسا کہ انہوں نے نہ ہی پتھروں کو سجدہ کیا اور نہ ہی درختوں کو پوجا، نہ شراب کو حلال قرار دیا، نہ خون ہی نوش کیا۔ بار الہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں جبکہ نیکیوں کی کمی ہم پر حملہ آور ہو گئی ہے اور تنگی کی بندشوں نے مجبور بنا دیا ہے اور مصائب و غم کے اسباب رہے ہیں۔ دروغ کو ہمارے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں، قحط سالی کے خشک کنویں ہمارے سامنے ہیں، تیرے کرم کی امیدوں نے ہمارے مخالفت کی اور ہم تیری رحمت کے تشنا ہو گئے ہیں، اور تو ہر پریشان کا سرمایہ آرزو ہے اور نیز ہر خواہش مند کا مرکز اعتماد ہے۔ ہم تجھ سے جب کہ سب لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور رک گئے ہیں اور چوپائے ہلاک ہو گئے ہیں، اے حی والے اور اے قیوم، درختوں، ستاروں، صف در صف فرشتوں اور رکے ہوئے بادلوں کے بقدر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ناکام واپس نہ کر اور ہمارے اعمال کا مواخذہ نہ کر اور ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، اور خوشنما نباتات اور چمکدار ابر کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور اپنے بندوں پر پھلوں کی پیداوار کے ذریعے احسان فرما، اور اپنے شہروں کو کلیوں کے بار آور ہونے سے شاداب بنا دے، اور اپنے بزرگ ملائکہ کو اپنی اس سیرابی کا گواہ قرار دے۔ نفع بخش اور سبز خوشگوار دل پسند سیراب شدہ ہماگیر پاک و بابرکت بہار کیف ہو، جس کی سبزی دائمی، جس کا کرم کشادہ، جس کے سیراب شدہ نباتات نشنما کے مالک، جس کی فیاضی وسیع، جس کی شاخیں میں ودار، جس کے ٹکڑے تازگی بخش ہوں، نہ اس کی برق بے باراں ہو، نہ کوئی ابر پانی سے خالی ہو، نہ اس کی کمزور بارش ہوائے سرد سے بغلگیر ہو، ایسی بارش ہو جو سرسبزی کے ساتھ جاری ہو۔ اس کے ذریعے تو اپنے کمزور بندوں کو طاقتور بنا دے، اور تیرے شہر جو نشو نما کی طاقت کھو چکے ہیں ان کو سرسبز کر دے، اور ان کے واسطے سے روزی کشادہ کر دے، اور اپنی پوشیدہ رحمت کو برآمد کر دے، اور اسے اپنی مخلوق میں سے ان کو بھی عطا فرما جو تیرے نافرمان ہیں، جہاں تک کہ قحط زدہ تر و تازہ ہو جائیں اور اس کی برکت سے مبتلا خشک سالی زندہ اور خوشحال ہو جائیں۔ اس کی جاری کردہ نہریں چٹیل میدانوں میں چھلک جائیں، اور ٹیلوں کی بلندیوں کو اس کے کنارے پتوں کے سرسبز لباس پہنا دیں، بلندیوں پر اس کے سینچے ہوئے درخت سبز ہو جائیں، اور اس کی ذریعے ہماری زمینوں کے بلند مقامات پر پر گیا ہو جائیں، اور اس سے نشیبی حصوں میں نہریں بہنے لگیں، اور اطراف جوانب خوشحال ہو جائیں اور میوے زیادہ ہو جائیں، اور اس کی وجہ ہمارے مویشی تنو مند ہو جائیں، اور ہمارے دور رہنے والوں کو تازہ کر دے، اور ہمارے اطراف رہنے والے اس سے امداد حاصل کریں۔ تیرے اس
کرم سے جو تیرے احسانات کا ایک جز ہے، جو تیرے محتاجین تیری نظر انداز کیے ہوئے چوپایوں اور وحشی جانوروں پر کرم کرنے والی ہیں۔ بار الہ وہ بارش نازل فرما جو تر کرنے والی اور پے در پے برسنے والی ہو، اور اس ابر سے سیراب فرما جو ٹھہر ٹھہر کر برسے، جس کا پانی بہت زیادہ ہو۔ وہ ابر فریاد رس سرسبز کرنے والے، گرجنے والا، موسلا دھار، نفع بخش، سری اور تیز رفتار ہو۔ اسی فراواں بارش سے مردہ زمینوں کو زندہ کر دے، اور خوشحالی جو جا چکی ہے لوٹا دے، اور جو آنے والی ہے برآمد کر دے۔ خداوندہ ہمیں اپنی وسیع رحمت اور ابر باراں کی فائدہ رساں برکت سے سیراب فرما، جس کے ایک بڑے قطرے والی بارش دوسری بارش کو آگے ڈھکیلنے والی، اور جس کے قطروں کی ایک صف پر دوسری صف موجود ہو، جس کے ساتھ بجلیاں ہوں، جس کی حرکت پے در پے، جس کی بارش کڑکدار، جس کا فیض جاری، اور جس کی عطا رواں ہو۔ اس کے سائے کو ہمارے لیے مضرت رساں، اس کی خنتی کو نامبارک، اس کی روشنی کو بے حقیقت، اور اس کی پانی کو مہلک و تباہ کن نہ قرار دے۔ خداوندہ ہم تجھ سے شرک اور اس کے ظلم اور اس کی آفتوں، فقیری اور اس کے اسباب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے نیکیوں کے ان کی منزلوں سے جہاں وہ ہیں عطا کرنے والے، اور برکتوں کو ان کے معدن سے نکال کر بھیجنے والے۔ ابر کا وجود تیری ہی رحمت سے ہے، تو ہی ایسا فریاد رس ہے جس سے فریاد رسی کی جاتی ہے، اور ہم خطا کار اور گناہ گار ہیں، اور تو وہ بخشنے والا ہے جس سے ہم گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اور اے رحم کرنے والے، اپنی لغزشوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ بار الہ ہمارے پہاڑ خشک ہو چکے ہیں، اور زمین غبار پوش ہو چکی ہے، ہمارے چوپائے سرگردان اور اپنے باندھے جانے کی جگہوں میں حیران ہیں۔ جس طرح پسر مردہ عورتیں اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، اپنی چراگاہوں میں گھومتے گھومتے اپنی سیراب گاہوں کے اشتیاق میں تھک کر خستہ اور ملول ہو گئے ہیں، جبکہ ابر سے نزول قطرات روک لیے گئے ہیں، اس لیے کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور ان کی چربی جاتی رہی ہے، اور ان کا دودھ ختم ہو گیا ہے۔ خداوندہ کراہنے والوں کی کراہ اور رغبت کرنے والوں کے اشتیاق پر رحم کر کے ہماری امید تجھ سے وابستہ ہے، اور تیری ہی جانب ہماری بازگشت ہے۔ ہمارے رازوں سے باخبر ہونے کی وجہ ہمارے لیے پانی بند نہ کر، اور ہم میں کے بے وقوفوں کے افعال کا مواخذہ نہ کر۔ یہ تو ہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے پر پانی برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ تو ہی سب کا ولی اور مستحق حمد ہے۔